غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ اسی ایمان کی نسبت اور اسی رشتے کی بنیاد پر ہم اور آپ سب یہاں جمع ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا اور آپ کا آج کی رات میں نیند کو قربان کرنا، اللہ کے گھروں میں جمع ہونا، اس کے پیچھے ایک بہت بڑا مقصد ہے۔ وہ مقصد یہ ہے کہ رمضان المبارک کی راتوں میں سے ایک مبارک رات شب قدر بھی ہوتی ہے۔ اس شب قدر کی عبادت کا ثواب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر 1000 مہینوں کے برابر بتلایا ہے۔ 1000 مہینوں کا اندازہ اور تخمینہ 83 سال 4 مہینے کے برابر ہے۔ اسی شب قدر کو اور اس کے ثواب کو حاصل کرنے کے لیے، تلاش کرنے کے لیے ہم اور آپ اللہ کے گھر میں جمع ہیں، اور کوئی مقصد اور کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اتنی رات گزرے یہاں بیٹھنا، نیند جیسے آرام اور راحت والے عمل کو قربان کرنا، اس کے پیچھے بنیادی مقصد یہی ہے۔ حضرات علماء کرام نے لکھا ہے، شب قدر رمضان المبارک کی کسی بھی رات میں ہو سکتی ہے، لیکن زیادہ تر اخیر عشرے کی 7 راتوں میں شب قدر ہوتی ہے۔ 21، 23، 25، 27 اور 29۔ تو آپ پوچھیں گے دنیا کے اندر مسلمانوں کا عام معمول ان تمام راتوں کے اندر بیدار رہنے کا، جاگنے کا اور اتنی لمبی عبادت کرنے کا مجاز نہیں ہے۔ صرف 27ویں رات ہی کے اندر خاص طور سے مسلمان اس کا اہتمام کیوں کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ طاق راتوں میں سے کسی بھی رات میں شب قدر ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے نیک بندوں نے زیادہ تر شب قدر کو 27ویں رات میں پایا ہے۔ اور علماء نے ایک اندازہ اور لکھا ہے، جو اندازہ اس سال ہمارے لیے بالکل فٹ بیٹھ رہا ہے۔ وہ اندازہ یہ بتلایا ہے کہ اگر رمضان المبارک کا پہلا روزہ منگل کے روز ہو یا جمعے کے روز ہو، یعنی اس سال کا رمضان المبارک منگل سے شروع ہو رہا ہے
یا جمعے سے شروع ہو رہا ہے تو اولیاء اللہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ عام طور سے شب قدر 27ویں رات میں ہوتی ہے۔ جمعے کے بیان میں نے ایک بات اور ذکر کی تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے، ان جیسا مسلمانوں کی تاریخ میں کوئی بادشاہ ہونے سے رہ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر چیز کے بارے میں صحابہ سے مشورہ کرتے تھے اور پھر کوئی چیز طے فرماتے تھے۔ ایک دن آپ نے صحابہ کرام کو جمع فرمایا اور پوچھا کہ شب قدر کب ہے؟ تو صحابہ نے لا علمی کا اظہار کیا، پتہ نہیں کب ہے، ہم کو معلوم نہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شب قدر بتلائی گئی تھی، اس کو متعین کر دیا گیا تھا، لیکن آپ باہر نکلے، دو مسلمانوں کا آپس میں جھگڑا ہو رہا تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہارے جھگڑے کی نحوست کی وجہ سے شب قدر کی تعین اٹھا دی گئی، جب حضور کے لیے متعین طور پر نہیں بتلائی گئی تو ہم کو اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے۔ پیچھے چھوٹی عمر کے ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے جو علم میں دوسرے صحابہ سے بڑے ہوئے تھے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ۔ عمر ان کی کم تھی لیکن بڑے بڑے صحابہ کے مقابلے میں علم ان کا زیادہ تھا۔ نبی علیہ السلام نے ان کو 2-3 دعائیں دی تھی، ان میں سے ایک دعا یہ بھی دی تھی اللہ تم کو خوب علم عطا فرمائے، اللہ تمہیں خوب اولاد عطا فرمائے۔ ان کے انتقال کے وقت ان کے گھر میں 100 سے زیادہ افراد تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تم بتاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا امیر المؤمنین متعین طور پر تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا اللہ نے آسمان 7 بنائے، زمین بھی 7 بنائی، اور بہت ساری 7-8 چیزیں انہوں نے بتلائی کہ سب کے اندر 7 کا عدد پایا جاتا ہے۔ کتنے کا عدد؟ 7 کا عدد۔ تو ان چیزوں کو سامنے رکھ کر کے میرا علم یہ کہتا ہے کہ شب قدر زیادہ تر 27ویں رات میں ہوگی، اسی لیے پوری دنیا میں 27ویں رات میں خاص طور سے مسلمان عبادت کرتے ہیں تاکہ ان کو شب قدر کا ثواب مل جائے۔ ہمارے جو بزرگ ہیں، بڑے لوگ ہیں، وہ تو پورے رمضان کی ہر رات میں مکمل پوری راتیں عبادت میں گزارتے ہیں، دن میں سوتے ہیں، پوری رات عبادت میں گزارتے ہیں، کس لیے؟ تاکہ شب قدر کی عبادت کا ثواب مل جائے۔ تو ہم اور آپ بھی یہاں جو جمع ہوئے ہیں، ہمارے جمع ہونے کا خاص مقصد یہی ہے کہ ہمیں شب قدر کی عبادت مل جائے اور عبادت کا ثواب مل جائے۔ ہم عبادت کریں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، تسبیح پڑھیں گے، ذکر کریں گے، نیک کاموں کا حکم کریں گے، برے کاموں سے روکنے کی کوشش کریں گے، تو یہ ساری چیزیں ہمارے لیے عبادت میں لکھی جائے گی۔ کس میں لکھی جائے گی؟ عبادت میں۔ تو ہمارے جمع ہونے کا خاص طور سے یہ بڑا مقصد ہے، کوئی تقریر نہیں کرنی ہے، یہ دین کی باتیں یاد دلانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، مسلمانوں کو، ایمان والوں کو دین کی باتیں یاد دلاؤ، نصیحت کرو۔ یہ نصیحت کرنا ایمان والوں کو نفع پہنچاتا ہے۔ کیا پہنچاتا ہے؟ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، یہ نصیحت کرنا ایمان والوں کو نفع پہنچاتا ہے۔ بہت سی مرتبہ بہت ساری باتیں دماغ سے، دل و دماغ سے نکل جاتی ہے، لیکن وہ باتیں جو علماء بیان کرتے ہیں تو ہمارے لیے ایک تازگی پیدا ہو جاتی ہے، اور اعمال کو انجام دینا اور ان اعمال کے اوپر استقامت اور جمنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ آسان ہو جاتا ہے۔ اب رمضان شروع ہوا تھا تو آپ کے سامنے
کتاب کی تعلیم میں بھی یہ بات آئی، علماء نے بھی آپ کے سامنے یہ باتیں رکھی کہ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، نبی علیہ السلام اس کی بڑی تیاری فرماتے تھے، اور اس مبارک مہینے میں ہم کو یہ کام کرنے ہیں، روزہ رکھنا ہے، نمازوں کی پابندی کرنی ہے، تراویح کی پابندی کرنی ہے، تلاوت کا اہتمام کرنا ہے، زکوٰۃ صدقات نکالنے کا اہتمام کرنا ہے۔ پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، تیسرا عشرہ جہنم سے چھٹکارے کا ہے، اور اس کے بعد اعتکاف کا عمل تھا۔ اب تو ہم بالکل رمضان المبارک کے آخری گھڑیوں میں جا رہے ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ صرف 3 روزے باقی رہ گئے ہیں، ہو سکتا ہے 4 ہو جائیں، لیکن 70-75% اندازہ یہی ہے کہ اس سال اب 3 ہی روزے رہیں گے، 4 روزے 30 روزے مکمل نہیں ہوں گے۔ سنیچر کو تقریباً عید ہو ہی جائے گی، تو اب صرف 3 روزے رہے ہیں۔ ان 3 روزوں کو اور دیگر اعمال کو ہم صحیح طریقے سے انجام دینے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ دوسری بات، رمضان المبارک کا مہینہ اعمال اور عبادت کے اعتبار سے جس کا اچھا گزرتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے باقی 11 مہینے بھی اعمال اور عبادت کے اعتبار سے اچھے گزرتے ہیں۔ گویا رمضان ایک پیمانہ ہو گیا، ایک کیا ہو گیا؟ پیمانہ، ایک آلہ ہو گیا۔ جیسا رمضان المبارک گزرے گا باقی 11 مہینے بھی اسی طرح کے گزریں گے، باقی 11 مہینے بھی اسی طرح۔ اس لیے ہم میں سے بہت سے لوگوں نے کوشش کی ہوگی، ایک روزہ بھی نہیں چھوٹا ہوگا، ایک نماز بھی نہیں چھوٹی ہوگی، تلاوت کا اہتمام کیا ہوگا۔ اگر کچھ کمی کوتاہی رہی ہے تو ہم اللہ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں، اللہ سے معافی مانگیں، اپنے گناہوں کے اوپر مغفرت طلب کریں۔ آئندہ زندگی کے اندر پتہ نہیں یہ مبارک مہینہ آئے گا، یہ مبارک مہینہ نہیں آئے گا۔ ایک صحابی ایک جنگ میں شہید ہو گئے، جہاد میں۔ دوسرے صحابی دونوں ساتھ ساتھ رہتے تھے، دوسرے صحابی کا 2 سال کے بعد انتقال ہوا۔ کتنے سال کے بعد؟ 2 سال کے بعد انتقال ہوا۔ جب جنت میں گئے تو 2 سال بعد والے صحابی ان سے درجات میں اوپر چلے گئے۔ شہید نے اللہ سے پوچھا، اے اللہ، شہید کا مرتبہ تو اتنا بلند ہے، اتنا اعلیٰ ہے، میرے درجات بلند ہونے چاہیے، میرے مقابلے میں ان کے درجات بلند کیوں ہو گئے؟ اللہ نے فرمایا، تم 2 سال پہلے شہید ہو گئے تھے، تمہارا جو مرتبہ تھا تم کو وہاں تک پہنچا دیا۔ یہ 2 سال پیچھے زندہ رہے اور انہوں نے بڑے بڑے نیک اعمال کیے، نیک کام کیے، جس کی وجہ سے یہ ہم سے آگے چلے گئے۔ کیا ہو گئے؟ آگے چلے گئے۔ تو ہم میں سے آئندہ رمضان تک جو زندہ رہے گا وہ اور نیک اعمال کے سیزن کو حاصل کرے گا، نیکیوں کو وصول کرے گا، اور جو چلا جائے گا وہ رمضان المبارک کو وصول نہیں کر سکتا ہے۔ تو جن گھڑیوں کی ہم نے قدر کی ہے، اللہ ان گھڑیوں کو قبول فرما لے، ان اعمال کو قبول فرما لے، اور جو گھڑیاں باقی رہ گئی ہے اب ان گھڑیوں کے اندر ہم سستی، غفلت اور کوتاہی سے کام نہ لیں۔ اس سے کام نہ لیں، سستی، غفلت اور کوتاہی سے کام نہ لیں، بلکہ مکمل کوشش اور محنت کے ساتھ ان گھڑیوں کو وصول کرنے کی کوشش کریں۔ یہ 2-3 باتیں تو رمضان المبارک کے تعلق سے ہو گئی۔ اب رمضان المبارک کا مہینہ مکمل ہو جائے گا۔ رمضان میں الحمدللہ ہمارے یہاں ماحول ہے کہ جیسے ہی ماہ مبارک شروع ہوتا ہے، آہستہ آہستہ ہمارے سارے ساتھی، نوجوان بھی، بچے بھی اپنے اپنے کاموں سے فارغ ہو کر کے اپنے اپنے گھروں میں آتے ہیں، اپنے اپنے گھروں میں آتے ہیں۔ نیت کیا ہوتی ہے؟ صرف یہ نیت ہوتی ہے کہ مبارک مہینہ آیا ہے تو گھر پہ جا کر کے آرام سے روزے رکھیں گے، نمازوں کی پابندی کریں گے، قرآن پڑھے ہوئے ہیں سال بھر بھاگم دوڑ میں، تقاضوں میں تلاوت نہیں کر پائے، رمضان المبارک کے اندر زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے کی کیا کریں گے؟ کوشش کریں گے۔ لیکن جیسے ہی عید کا چاند نظر آتا ہے، اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے، عید
سے پہلے والی رات عشاء کی نماز میں تو ہمیشہ تراویح کی جماعت کی طرح جماعت ہوتی ہے. فجر میں 4 صف ہوتی تھی، 1 صف بھی نہیں ہوگی عید والے دن، اور ظہر میں 3-4 آدمی ملیں گے. عصر میں یہی کنڈیشن. پھر کرتے 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 جو سال بھر بوڑھے بزرگ گھروں میں رہتے ہیں وہی مسجد میں نظر آئیں گے. ہمارے نوجوان بالکل مسجدوں سے دور ہو جائیں گے. یہ افسوس کی بات ہے. ہم کوشش کریں تو ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. ابھی ہمارے لیے یہ سارا ماحول کیوں بنا؟ ایک تو اللہ نے شیطان کو بند کر دیا، جکڑ دیا، زنجیروں میں لے جا کر کے اس کو جکڑ دیا. تو اب اس کا جو انجیکشن لگتا تھا وہ انجیکشن نہیں لگتا ہے، لیکن پہلے سے جو انجیکشن لگا ہوا ہے اس کا کچھ نہ کچھ اثر تو باقی رہتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ باقی رہتا ہے. تو رمضان بھر چھوٹے موٹے گناہ بھی ہو جاتے ہیں، سستی بھی ہو جاتی ہے، لیکن جیسے ہی چاند نظر آئے گا ہماری عید کی طرح شیطان کی بھی عید ہوتی ہے. ہماری عید کی طرح کس کی ہوتی ہے؟ شیطان کی بھی عید ہوتی ہے. اور شیطان کو جب اللہ نے حکم دیا تھا، کہاں؟ عالم برزخ میں فرشتوں کو حکم دیا آدم کو سجدہ کرو، آدم علیہ السلام کو. شیطان کو بھی حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو کیا کرو؟ سجدہ کرو. فرشتے اللہ کی نورانی مخلوق اللہ کی ہر بات مانتی ہے، فرشتوں نے فوراً سجدہ کر دیا. شیطان سوکھی لکڑی کی طرح یوں کھڑا رہا. سوکھی لکڑی کی طرح کیا ہوا؟ یوں کھڑا رہا. کیا کہا؟ ابا واستکبر، انکار کیا اور تکبر کیا. میں کیا کہا؟ میں سن رہے ہیں؟ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے انسانوں کی کیا خصوصیات، کیا خرابیاں، کیا خوبیاں ہیں فرشتوں کو اور شیطان کو بتا دی تھی. اس لیے فرشتوں نے بھی شروع میں اعتراض کیا تھا، اے اللہ ایسی مخلوق کو کیوں پیدا فرما رہے ہیں جو دنیا میں جا کر کے خون بہائے گی ایک دوسرے کا. کیا بہائے گی؟ خون بہائے گی. اللہ فرماتے انی اعلم ما لا تعلمون، میں جو بات جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. انسان اگر دنیا میں آج نہ آتا تو یہ دنیا کی ساری یہ کنڈیشن نہ ہوتی، یہ پوزیشن نہ ہوتی. اللہ نے انسان کو دنیا کے اندر اپنا خلیفہ اور اپنا نائب بنایا، اس کے ذریعے دنیا کے اندر احکام کو جاری فرمایا. تو فرشتوں نے تو اللہ نے کہا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، تو فرشتوں نے کہا بالکل صحیح بات ہے، آپ جو جانتے وہ ہم نہیں جانتے، وہ ہم نہیں جانتے. لیکن شیطان نے کہا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. میں اس سے کیا ہوں؟ بہتر. کیوں بہتر ہے بھائی؟ تیرے اندر کیا خوبی ہے جس کی وجہ سے تو انسان سے بہتر ہے؟ خلقتنی من نار، تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا. آگ اوپر جاتی ہے، آگ کہاں جاتی ہے؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اور تو نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا. مٹی کو تو زمین کے نیچے روندا جاتا ہے، اور آگ کی خصوصیت یہ کہ وہ اوپر جاتی ہے. میں سجدہ نہیں کرتا، میں اس کو سجدہ نہیں کرتا. اللہ نے فرمایا نکل میرے گھر سے. کیا ہو جا؟ میرے گھر سے نکل جا. تو شیطان نے کہا نکل تو جاؤں گا لیکن لأغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین، میں ان سب کو تیرے سیدھے راستے سے بہکاؤں گا. کہاں سے؟ دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے، ہر طرف سے میں اس کو بہکانے کی کوشش کروں گا. علماء نے لکھا ہے شیطان کو 4 سمتیں یاد رہی، 2 سمتیں بھول گیا. کتنی؟ 4 سمتیں یاد رہی. آگے سے بہکاؤں گا، پیچھے سے بہکاؤں گا، دائیں سے بہکاؤں گا، بائیں سے بہکاؤں گا. اوپر اور نیچے والی سمت بھول گیا. اوپر اور نیچے والی سمت کیا ہو گیا؟ بھول گیا. 2 سمتیں ایسی محفوظ ہیں کہ شیطان کا ادھر سے وار نہیں چلتا. علماء فرماتے ہیں انسان اپنے دونوں پاؤں کو اور اپنے دماغ کو کنٹرول میں رکھے تو شیطان کا اس کے اوپر بس نہیں چل سکتا. کتنی عجیب بات ہے. اپنے دماغ کو اور اپنے پاؤں کو کنٹرول میں رکھے تو وہ شیطان کے بہکاؤ میں کیا نہیں ہو سکتا ہے؟ نہیں. اگر دل و دماغ بھی شیطان کے قبضے میں دے دیا تو قدم قدم کے اوپر اس سے گناہ سرزد ہوں گے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا جہاں چاند عید کا نظر آتا ہے ہماری عید ہوتی ہے تو شیطان کی بھی عید ہوتی ہے کہ چلو آج زنجیروں سے نکل کر کے آزاد ہو گیا، اب دوبارہ میں اپنا کام شروع کروں گا.
ان انسانوں کو، مسلمانوں کو میں گمراہ کرنے کی پوری کوشش کروں گا، اور یقیناً وہ گمراہ کرتا ہے۔ میں نے مثال دی، عید کی رات میں تو عشاء میں وہی تعداد ہوتی ہے، عید کے دن ظہر سے نمازیوں کی تعداد ایک دم کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے میرے نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، ہم دل میں یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ زندگی میں کوئی نماز کبھی قضا نہیں ہونے دیں گے۔ بولو، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، دل میں پکا ارادہ کریں، کیسی بھی حالت میں ہو ہم، لیکن نماز کو نہیں چھوڑیں گے۔ دوسری بات، ہم اپنی نمازوں کی فکر کریں، اپنی زندگی کی فکر کریں، اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی اولاد کی تعلیم اور تربیت کی بھی مکمل فکر کریں، اپنی اولاد کی تعلیم اور تربیت کی مکمل فکر کریں، ان کے اندر اچھی عادتیں پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم ان کے اندر اچھی عادتیں پیدا نہیں کروا سکتے ہیں تو ان جگہوں کے اندر بھیج دیں جہاں ان کے اندر اچھی عادتیں پیدا کی جاتی ہیں، جہاں ان کی صحیح تعلیم کا انتظام ہو، جہاں ان کی صحیح تربیت کا انتظام ہو۔ دیکھو، ہمارے ان بزرگوں نے، بوڑھوں نے، جن کی زندگی 50-60 سال سے اوپر ہے، انہوں نے اپنی زندگی کس حال میں گزاری ہے یہ جانتے ہیں، اللہ جانتا ہے۔ کیا فقر و فاقہ تھا، کیا افلاس تھا، آبادیاں کہیں قریب قریب میں نہیں، ایک گھر یہاں ہے، دوسرا 1 کلومیٹر کے بعد ہے، تیسرا آدھے کلومیٹر کے بعد ہے۔ اس ڈراؤنے حالات میں اور اس غربت اور افلاس میں انہوں نے جو زندگی گزاری، ان کی بڑی قربانیاں تھیں۔ لیکن اب زمانہ جوانوں سے اور ان کی اولاد سے بہت زیادہ قربانی مانگ رہا ہے۔ کیا مانگ رہا ہے؟ قربانی۔ اور تعلیم کے بغیر، صحیح تربیت کے بغیر کوئی بھی انسان کسی طرح کی قربانی نہیں دے سکتا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، نوجوان ساتھی برا نہ سمجھیں۔ ہمارے اندر تعلیم کی کمی ہے، ہمارے اندر تربیت کی کمی ہے دوسری قوموں کے مقابلے میں۔ کس کے مقابلے میں؟ دوسری قوموں کے مقابلے میں۔ اس لیے ہم اپنے رزق حلال کے لیے، حلال روزی کے لیے در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ آج فلاں ٹھیکے پر ہے، آج فلاں جگہ پر ہے، آج فلاں جگہ پر ہے۔ میں ایک چھوٹا سا آپ سے سوال کرتا ہوں، بنیے کے کسی بچے کو، برہمن کے کسی بچے کو، کسی جوان کو، اور اس طرح کی 2-3 قومیں اور مل جائے گی، ان لوگوں کو آپ نے اپنے ساتھ کبھی اس طرح کام کرتے ہوئے دیکھا؟ نہیں دیکھا۔ کیوں نہیں؟ 2 چیزیں، ان کے پاس تعلیم ہے، ان کے پاس اپنا ہنر ہے، اپنا پیشہ اور اپنا کیا ہے؟ ہنر ہے۔ تو میں نوجوان ساتھیوں سے خاص طور سے کہتا ہوں، ہمیں تعلیم سے اور ہنر سے جڑنا بہت ضروری ہے۔ تو اگلے 11 مہینے کے اندر ایک فکر تو ہمیں یہ رکھنی ہے کہ ہم نمازوں کی مکمل کیا رکھیں گے؟ پابندی انشاءاللہ۔ دوسرے، اپنے آپ کو فوری طور پر نہیں، آہستہ آہستہ کسی ہنر سے اور کسی پیشے سے جوڑنے کی کوشش کریں گے۔ رزق حلال، واسع رزق حلال جہاں ملتا ہو، عزت کے ساتھ جہاں روزی ملتی، حلال روزی ملتی ہو، ایسی جگہ ہم اپنے آپ کو لگانے کی کوشش کریں گے۔ ہمارا کیا مزاج بن گیا؟ 15 دن کتنا ہی مشکل کام ہو، اس کے پیچھے ہم اپنی صحت کو، اپنی عمر کو، اپنی زندگی کو کھپا دیتے ہیں، اور اگلے 15 دن آ کر کے گھر کے اندر ان کو اڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو، ہو سکتا ہے تعجب ہو، پہلے آپ نے کبھی نہ سنی ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کسب الحلال فریضۃ بعد الفرائض۔ ایمان کے بعد، نماز کے بعد، روزے کے بعد اگر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، حج فرض نہیں ہے، 2 چیزیں نکل گئی۔ کتنی چیزیں رہی؟ 3۔ ایمان،
نماز، روزہ، ان تین فرائض کے بعد، ان تین فریضوں کے بعد چوتھا فریضہ حلال مال کمانا۔ کیا کمانا؟ حلال روزی حاصل کرنا، حلال روزی کمانا، اپنے اولاد کی تربیت کے لیے، گھر کے خرچے کے لیے، ماں باپ اور رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرنے کے لیے، ان تین فریضوں کے بعد حلال روزی کمانا فرض ہے۔ کیا ہے؟ فرض ہے۔ کیوں؟ بیچ میں ایک بات سمجھو، اللہ نے دنیا کو اسباب کے تحت بنایا۔ کس کے تحت بنایا؟ اسباب کے تحت۔ ہم کو آؤ جانا ہے، 5 کلومیٹر کا سفر طے کرنا پڑے گا، اس کے بغیر ہم نہیں جا سکتے۔ جودھ پور جانا ہے، کسی سواری کا انتظام کر کے ہم جائیں گے تو جلدی پہنچ جائیں گے، اس کے بغیر ہمارے پاس کوئی کرامت اور کوئی معجزہ نہیں ہے کہ ہم پہنچ جائیں۔ اللہ نے دنیا کو اسباب کے تحت بنایا ہے، روزی روٹی کے ساتھ اللہ نے ہماری روزی کو جوڑ دیا ہے۔ جب جوڑ دیا ہے، وہ عمل کریں گے تو وہ چیز ہم کو ملے گی، وہ عمل نہیں کریں گے تو وہ چیز ہم کو نہیں ملے گی۔ ایک بیچ میں آپ کے ذہن میں خلجان ہوگا، میں اس خلجان کو دور کر دیتا ہوں۔ اللہ نے روزی مقدر کر رکھی ہے، ہاتھ پیر مارنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ روزی اللہ نے مقدر کر رکھی ہے، جس کی قسمت میں جتنی ہے اس کو مل کر کے رہے گی، لیکن ہاتھ پیر مارنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ایک آدمی 4 گھنٹے ہاتھ پیر مار کر کے 4 لاکھ کما لیتا ہے نا، اور ایک آدمی 4-5 گھنٹے ہاتھ پیر مار کر کے 400 روپے کماتا ہے۔ کیوں؟ اس کے مقدر میں اتنی ہے، اس کے مقدر میں اتنی ہے۔ بہت سے لوگ دنیا میں پڑے پڑے بھی کماتے رہتے ہیں۔ آپ کہیں گے ہم 8 گھنٹے محنت کرتے ہیں پھر بھی 600 روپے ملتے ہیں، اور ان کو بیٹھے بیٹھے ہر روز ان کی آمدنی کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ ان کے ماں باپ نے پہلے بہت کما رکھا ہے۔ کیا کر رکھا ہے؟ کچھ نہ کچھ تو حرکت ہر چیز کے لیے ہم کو کرنی پڑے گی۔ عبادت انجام دینی ہے، ہمیں مسجد میں آنا پڑے گا۔ کیا کرنا پڑے گا؟ عزت کی اچھی زندگی گزارنے کے لیے حلال روزی کمانا، عصری تعلیم حاصل کرنا، اسکولی تعلیم حاصل کرنا اس دور کے اندر ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اس لیے میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں، یہ درخواست کرتا ہوں، ہم دینی تعلیم کے بارے میں بھی فکر مند ہو جائیں، حلال روزی کمانے کے بارے میں بھی فکر مند ہو جائیں، اور اپنی اولاد کے لیے عزت کی زندگی کیسے گزاری جائے گی اس کے لیے بھی ہمیں ہی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ رمضان المبارک کا پیغام یہ ہے کہ ہمارے اندر تقویٰ آ جائے۔ کیا آ جائے؟ تقویٰ۔ تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ آپ اور ہم روزانہ سنتے رہتے ہیں، آدمی کے دل کی ایسی کیفیت جو اس کو نیک اعمال کے اوپر کھڑا کر دے، بھلائیوں کے اوپر اس کو کھڑا کر دے، اور برے کاموں سے اس کو کیا کر دے؟ روک دے۔ ایک آخری بات، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفات بیان فرمائی کہ ایمان والوں کی کیا کیا صفتیں ہوتی، بہت ساری صفات بیان فرمائی۔ ان میں سے 10ویں پارے کے اندر قرآن کریم کی ایک آیت آئی ہے، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ۔ یہ 5 چیزیں اس میں آئی ہے، یہ 5 چیزیں بتا کر کے دعا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ نے فرمایا ایمان والے مرد، ایمان والی عورتیں، مسلمان نہیں کہا، کیا کہا؟ ایمان والا۔ ایمان اندر ہوتا ہے، ایمان کہاں ہوتا ہے؟ اندر ہوتا ہے، اسلام باہر ہوتا ہے۔ اسلام کہاں ہوتا ہے؟ باہر ہوتا ہے۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم سنت کے مطابق لباس پہن رہے ہیں، ہمارا چہرہ سنت کے مطابق ہے، تو ہم اللہ کی لسٹ میں مسلمان ہیں۔ ایمان والے کب ہوں گے؟ جب ہمارے دل کے اندر یقین اترے گا اور گندی عادتیں ہمارے دلوں سے نکل جائے گی تو ایمان والے کہلائیں گے۔
اللہ نے کیا فرمایا؟ والمؤمنون والمؤمنات، ایمان والے مرد ایمان والی عورتیں آپس میں ایک دوسرے سے اچھا تعلق رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ تو گویا مومن کا کیا ہوتا ہے؟ دوست ہوتا ہے۔ ان کی علامتیں کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں دوسری جگہ دوسری بہت ساری علامتیں بتلائی۔ مجھے ایک چیز معاشرے اور سوسائٹی کے اعتبار سے خاص طور سے بتلانی ہے، اس لیے میں نے قرآن کریم کی یہ آیت پڑھی۔ اس میں 5 چیزیں اللہ نے بتلائی ہیں۔ پہلی چیز یہ بتلائی، ایمان والے وہ ہوتے ہیں یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، جو اچھے کاموں کا حکم کرتے ہیں اور برے کاموں سے روکتے ہیں۔ جو کیا کرتے ہیں؟ اچھے کاموں کا حکم کرتے ہیں اور برے کاموں سے کیا کرتے ہیں؟ روکتے ہیں۔ اچھے کام کون سے ہیں؟ قرآن اور حدیث میں بتلائے ہیں۔ برے کام کون سے ہیں؟ وہ بھی قرآن اور حدیث میں بتلائے گئے ہیں۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث کے اندر ایک اشارہ بھی بتلایا ہے۔ کیا بتلایا؟ کہ قرآن اگر تم سمجھتے نہیں ہو، حدیث کو تم سمجھتے نہیں ہو، تو ایک بات یاد رکھو، تمہارے دل میں جو چیز اچھی لگے وہ اچھی، تمہارے دل میں جس چیز کے بارے میں کھٹکا پیدا ہو جائے سمجھ لو وہ چیز بری ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں، نشہ کرنے والے لوگ، کیا کرنے والے لوگ؟ نشہ کرنے والے لوگ اپنے گھر میں آ کر کے ماں باپ کے سامنے، بیوی بچوں کے سامنے آرام سے 500 کے نوٹ پر وہ اسماعیل کیا کہتے ہیں اس کو لگا کر کے پھر اس کو پیتے ہیں نا آرام سے، بولو پیتے نہیں؟ پیتے کیا کرتے ہیں؟ چھپ کر کے پیتے ہے نا۔ سگریٹ پیئیں گے ماں باپ سے چھپ کر کے پیئیں گے، کوئی بھی نشہ کریں گے نیک لوگوں سے چھپ کر کے کریں گے۔ کیوں؟ ان کا دل یہ کہتا ہے کہ یہ بری چیز ہے نا۔ تو قرآن اور حدیث کی طرف جانے سے پہلے ہی ہم یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کون سی چیز اچھی ہے کون سی چیز بری ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان والوں کی پہلی نشانی یہ ہے وہ اچھے کاموں کا حکم کرتے ہیں اور برے کاموں سے کیا کرتے ہیں؟ روکتے ہیں۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مسلمانوں اچھے کاموں کا حکم کیا کرو، برے کاموں سے روکا کرو، ورنہ تمہارے اوپر اللہ کا عذاب مسلط کر دیا۔ یہ بہت ضروری چیز ہے۔ آج ہمارے بزرگوں نے بھی اس چیز کو چھوڑ دیا اور ہماری بھی کوتاہی ہے کہ علماء نے بھی اس کام کو چھوڑ دیا۔ اچھا جو کام ہو اس کی فضیلت ہونی چاہیے، جو برا کام ہے حدیث کے اندر قرآن کے اندر اس کی کیا وعید آئی ہے ان وعیدات کو بتلانا چاہیے۔ بہت سے مسلمانوں کو جوانوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ نماز کا چھوڑنا بھی بہت بڑا گناہ ہے، ماں باپ کے حقوق کو ادا نہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے، روزہ چھوڑ دینا جان بوجھ کر یہ بہت بڑا گناہ ہے، نشہ کرنا بہت سی مرتبہ حرام تک پہنچا دیتا ہے، اور کیا کیا ہمارے معاشرے کے اندر برے پائے جا رہے ہیں۔ تو ایمان والوں کی پہلی نشانی بتلائی گئی یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اچھے کاموں کا حکم کرتے ہیں اور برے کاموں سے کیا کرتے ہیں؟ روکتے ہیں۔ ہم اور آپ بھی کریں گے انشاءاللہ کریں گے کوشش، جہاں تک ہماری پہنچ ہے، جہاں تک ہمارا اثر ہے۔ دیکھو اچھے کام کے کہنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے۔ حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی اردو میں ایک تفسیر ہے جو مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے، انہوں نے فرمایا ہے کوئی بات کہی جائے، بات حق ہو، بات کیا ہو؟ حق ہو، اور بات کے کہنے کا سلیقہ صحیح ہو، انداز کیا ہو؟ صحیح ہو، تو سامنے والے کو وہ بات کبھی بری نہیں لگتی، سامنے والے کو وہ بات کیا نہیں ہوتی ہے؟ کبھی بری نہیں لگتی ہے۔ میں ایک مثال دے دیتا ہوں، بھونڈی مثال ہے، نہیں کہنی چاہیے لیکن سمجھانے کے لیے۔ ابا گھر کے اندر آئے ہیں تو ایک تو آپ کہیں گے ابا ادھر آ جاؤ، اور دوسرا آپ یوں کہیں ماں کے شوہر ادھر آ جاؤ، بولو کتنا فرق؟ ابا ادھر آ جاؤ، ماں کے گھنی ادھر آ جاؤ، کتنا فرق؟ ایک دم ان کے چہرہ غصے سے بھر جائے گا، ماں کا چہرہ بھی غصے سے بھر جائے گا، باپ کا چہرہ بھی غصے سے بھر جائے گا۔
بات وہی ہے لیکن بات کے کہنے کا انداز اس کا کیا ہے، وہ غلط ہے۔ تو بات صحیح ہو، کہنے کا انداز صحیح ہو۔ حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی فرماتے ہیں اگر بات اس طرح کہی جائے تو سامنے والے کو کبھی برا نہیں لگتا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا اچھے کام کا حکم کریں، اس کے کہنے کا بھی ایک طریقہ ہے۔ کوئی ساتھی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، آپ نے اس کو جا کر کے کہا بھائی اللہ نے 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے، اگر وہ نماز چھوڑ دے گا تو اتنا بڑا اس کا گناہ ہے، تو کیا کہے گا انشاءاللہ میں کل سے پڑھنے کی کوشش کروں گا۔ اور اگر آپ نے جاتے کیا کہا شرم نہیں آتی تجھے، نماز نہیں پڑھتا، کیا کہے نکل یہاں سے، تو آیا ہے نماز کا حکم دینے والا، نہیں کہیں گے؟ تو نماز کا اچھے کاموں کا حکم کیا جائے اس کے کہنے کا ایک طریقہ ہے، آپ اس طریقے سے کہیں گے انشاءاللہ اس کے دل کے اندر وہ بات گھر کر جائے۔ برے کام سے روکنے کا بھی ایک طریقہ ہے۔ کوئی آدمی نشہ کر رہا ہے، آپ نے اس کے ہاتھ میں سے چھین لیا اور کیا شرم نہیں آتا تو یہ نشہ کرتا ہے، مال بھی ضائع کرتا ہے، صحت بھی خراب کرتا ہے، لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہے، وہ آپ کی بات قبول نہیں کرے گا۔ اور اسی کو آپ نے نشہ کرتے ہوئے دیکھا، بعد میں آپ نے جا کر کے اس کے پیٹھ کے اوپر ہاتھ پھیرا، کہا بھائی تم نشہ کر رہے تھے، ٹھیک ہے تمہاری لت پڑ گئی، تمہاری عادت پڑ گئی، لیکن سوچو اس کے نقصان کتنے۔ سب سے پہلے مال ضائع ہوتا ہے، پھر یہ جسم ضائع ہوتا ہے۔ اگر 60 سال تک تم ہٹے کٹے زندہ رہ سکتے تھے تو اب 40-45 سال میں تم بالکل کمزور ہو جاؤ۔ گھر والوں کا تم نقصان کرتے ہو مال ضائع کر کے۔ مال بھی اللہ کی نعمت ہے، یہ جسم بھی اللہ کی نعمت ہے، مال کو صحیح جگہ خرچ کر یہ بھی ضروری ہے، اور جسم کی صحت کی حفاظت کرنا یہ بھی ہمارے لیے کیا ہے، ضروری ہے۔ وہ مان لے گا مولانا کل سے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا، میری عادت پڑ گئی لیکن اب میں نشہ چھوڑنے کی آہستہ آہستہ کیا کروں گا، کوشش۔ تو برے کام سے روکنے کا بھی ایک طریقہ ہے، اچھے کام کا حکم دینے کا بھی اپنا ایک کیا ہے، انداز ہے۔ تو پہلی علامت ایمان والوں کی بتلائی، وہ اچھے کاموں کا حکم کرتے ہیں اور برے کاموں سے کیا کرتے ہیں، روکتے ہیں۔ دوسری علامت یقیمون الصلاۃ، نماز کو جماعت کے ساتھ قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ویطیعون اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانتے۔ تو میں نوجوان ساتھیوں سے بھی کہوں گا، بزرگوں سے بھی کہوں گا، حدیث کی روشنی میں حضور نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر آدمی اپنی جگہ ذمہ دار ہے۔ کیا ہے؟ ذمہ دار ہے۔ مولانا صاحب ہیں، مسئلہ بتانے کی، صحیح مسئلہ بتانے کی مفتی صاحب کی ذمہ داری۔ آپ گھر کے بڑے ہیں، اپنے گھر کے ماحول کو اسلامی ماحول بنانا، برائیوں کو ختم کرنا، اچھائیوں کو لانا آپ کے گھر کے بڑے ہونے کی وجہ سے آپ کی ذمہ داری ہے۔ ایک استاد ہے، اپنے شاگردوں کی اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کی صحیح تعلیم اور صحیح تربیت اور صحیح نگرانی رکھے۔ ہر ایک کی اپنی اپنی ذمہ داری ہے، تو ہم بھی کوشش کریں گے، انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں۔ رمضان کے نکلنے کے بعد شیطان ہمارے ذہنوں پر، دل و دماغ پر ایسا سوار ہوتا ہے کہ نیک باتیں ہم سنتے ہیں لیکن عمل کرنے کے لیے ہم مکمل طریقے سے تیار نہیں ہوتے، اپنے ہتھیار ڈال دیتے ہیں۔ ماں باپ بھی کیا کہتے ہیں، جوان بچہ ہے اب مانتا نہیں، کیا نہیں کرتا، مانتا نہیں، اور روزانہ 500 نشے میں اڑا دیتا ہے، 100 روپے نشے میں اڑا دیتا ہے، 200 روپے نشے میں اڑا دیتا ہے۔ ماں باپ کے علاج کے لیے 5-10 ہزار روپے کی ضرورت پیش آ جائے، وہ علاج کروانے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اگر ہمارا معاشرہ اس ڈگر پر جائے گا تو ہمارا معاشرہ اسلامی معاشرہ نہیں رہے گا بلکہ یورپ اور امریکہ کی طرح ہو جائے گا، جہاں حرام کی اولاد پیدا ہوتی ہے، نہ باپ کا پتہ ہے نہ ماں کا پتہ ہے، ماں باپ بوڑھے ہو گئے، اولڈ ہوم میں لے جا کر کے ان کو ڈال دیا جاتا ہے، سرکار ان کی جس طرح چاہتی ہے پلاتی ہے جو کچھ ہوتا ہے۔ اب تو بچوں کو بھی نہیں پالتی عورتیں، بچے پیدا ہوتے ہیں اور وہاں پر چلڈ ہوم بنے ہوئے ہیں، ان کے اندر لے جا کر کے بچوں کو ڈال دیا جاتا ہے۔ وہاں کچھ عورتیں مقرر ہوتی ہے، وہ ان کو دودھ پلاتی ہے، ان کے کپڑے دھوتی ہے۔ ماں جو تربیت کر سکتی ہے اولاد کی، کوئی اور تربیت نہیں کر سکتا۔ اور یاد رکھنا، آپ کی آنکھوں میں آنسو آئیں گے،
اولاد ماں باپ کی جس طرح خدمت کر سکتی ہے، جس رحم کے ساتھ، جس محبت کے ساتھ دوسرا کوئی ماں باپ کی اس طرح خدمت نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے، اسلام نے ہم کو جو پاکیزہ طریقہ دیا ہے اس پاکیزہ طریقے کے مطابق ہم اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ وہ لوگ کریں گے۔ اللہ یہ ایک مہینہ اس لیے دیتا ہے اعمال اور عبادت کا، اور ہمارے دلوں کو اللہ نرم کر دیتا ہے تاکہ اس ایک مہینے میں ہماری ٹریننگ ہو جائے اور باقی 11 مہینے ہمارے اسی طرح گزرے۔ کیا ہوں؟ اسی طرح گزرے۔ اب 30 دن ہم روزے رکھ لیں گے۔ کتنے دن؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک نسخہ اور بتلایا، 30 دن روزے رکھ لیے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک نیکی کا ثواب کم سے کم کتنا ہے؟ بولو، آپ کو معلوم نہیں؟ بہت موٹی بات، بولو 10 گنا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها۔ ہم چھوٹی سے چھوٹی نیکی کریں گے، اللہ تعالیٰ کم سے کم اس کا ثواب کل قیامت کے دن کتنا عطا فرمائیں گے؟ 10 گنا۔ اور قرآن میں 700 گنا تک آیا ہے۔ کسی کا اخلاص ہو تو اللہ اس سے بھی زیادہ عطا فرما دیتے ہیں۔ 30 روزے رکھ لیں گے رمضان کے۔ ایک دن کے روزے کتنے دن کے برابر ہو گئے جی؟ 10 دنوں۔ تو 30 دنوں کے روزے کتنے ہو گئے بولو؟ 300 دنوں۔ سال میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ 360 دن۔ ہجری اعتبار سے کتنے؟ 360 دن ہوتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رمضان کے بعد اگلا جو مہینہ آ رہا ہے شوال المکرم، شوال المکرم کے اگر کوئی مسلمان 6 روزے رکھ لیتا ہے، کتنے روزے؟ 6 روزے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ مسلمان ایسا ہوگا کہ صام سنتاً، گویا کہ اس نے پورے سال کے روزے رکھے۔ کتنے رکھ لیے؟ پورے سال کے۔ 6 روزے کتنے دنوں کے برابر ہو گئے؟ 60۔ اور یہ رمضان المبارک کے کتنے دنوں کے برابر ہو گئے؟ 300 دنوں کے۔ تو یہ عمل بھی ہم کر لیں گے تو پورے سال روزہ رکھنے والوں میں اللہ ہمارا شمار فرما دیں گے۔ پہلے ایسے نبی گزرے ہیں، ایسے لوگ گزرے ہیں جو ایک دن چھوڑ کر کے ایک دن پورے سال کیا رکھتے تھے؟ اس کو کہا جاتا صوم داؤدی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی پوری زندگی اسی طرح گزری، ایک دن افطار ایک دن روزہ، ایک دن افطار ایک دن روزہ۔ ہم کمزور لوگ ہیں، اللہ نے نبی علیہ السلام کے طفیل میں ہم کو ایسی ایسی گھڑیاں عطا فرمائی کہ وہ گھڑیاں اگر ہماری عبادت میں گزر جائیں تو ہماری 1000 سال کی عمر ہو اس کے برابر ہمارے لیے اللہ ثواب عطا فرمائے۔ پہلے جو لوگ گزرے ان کی 1000 سال عمریں ہوتی، 300 سال تک تو وہ بچے ہوتے تھے، 500 سال کے بعد جوان ہوتے تھے، 800 سال کے بعد بوڑھے ہوتے تھے۔ کتنے ہوتے تھے؟ بوڑھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے شکایت کی، اے اللہ میری امت کی عمر تو 60 اور 70 کے بیچ میں ہے، 70 کے بعد تو نفع ہی نفع، 70 سال کے بعد تو کیا ہے؟ نفع ہی نفع۔ اللہ ادھر برائی لکھنے والے فرشتے کو 70 سال کے بعد کہتے ہیں اب تیری ڈیوٹی ختم ہے، اب تیری ڈیوٹی کیا ہے؟ ختم۔ کیوں؟ نہ دانت رہے نہ آنت رہے، نہ دانت رہے نہ کیا رہے؟ آنت رہے۔ نیکی والے کو کہتے ہیں اب سفید داڑھی والے کی برائیاں لکھتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، اس لیے یہ جو بھی نیکی کرے وہ لکھتا جا، اور برائی لکھنے والے کی ڈیوٹی وہاں سے کیا ہو چکی ہے؟ ختم ہو چکی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے اللہ سے شکایت کی، ان کی اتنی لمبی لمبی عمریں ہوتی تھی، وہ اتنے اتنے روزے رکھتے تھے، ان میں بعض لوگ ایسے گزرے 500 سال تک ان سے کبھی کوئی گناہ سرزد نہیں۔ اور میری امت میں ایسے اسباب آئیں گے، ایسے وسائل آئیں گے کہ قدم قدم پر ان سے گناہ ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ قدم قدم پر۔ بیچ میں ایک بات میں یاد آ گئی مجھے اسباب اور وسائل کے اوپر، یہ ہم جیب میں رکھتے ہیں، کیا رکھتے ہیں جی؟ موبائل۔ ساری برائیوں کا، اور کہہ دوں پڑھنے والے لوگوں کے لیے ساری پڑھائی کا اس زمانے میں یہ ذریعہ بن گیا۔ اب ہماری ساری کتابیں بند، ہم کو کہیں جانا تقریر کے لیے گاڑی میں بیٹھے بیٹھے مطالعہ کر لو موبائل کھول کر کے، لیکن اسی کے ساتھ برائی زیادہ ہے۔ برائی کیا ہے؟ زیادہ ہے۔ شراب جب تک حرام نہیں ہوا تھا،
پہلے اللہ نے ایک دم شراب کو حرام نہیں کیا، کیا کہا؟ تمہارے لیے اس میں نفع نہیں ہے۔ کیا فرمایا؟ نفع نہیں۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ صحابہ آپ سے پوچھتے ہیں شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں، تو اللہ نے فوراً نہیں کہا کہ یہ حرام ہے۔ میں وہ کہہ رہا تھا نا کہ کہنے کا انداز ہوتا ہے، تو اللہ نے بھی فرمایا شراب ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی عرب کے لوگوں میں، اگر ایک دم حرام کر دیں گے تو ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ لوگوں کے اوپر بڑا شاک گزرے، تکلیف والا یہ عمل گزرے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، ان دونوں میں بڑا گناہ ہے، لوگوں کے لیے کچھ نفع بھی ہے۔ کچھ کیا ہے؟ نفع۔ تیسرے مرحلے میں اللہ نے شراب کو حرام قرار دے دیا۔ یہ موبائل بھی ایسا ہے، یہ موبائل بھی کیا ہے؟ اور خاص طور سے جو کیمرے والا نیٹ والا جو موبائل ہے، الامان الحفیظ، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آخرت کا نقصان تو اپنی جگہ ہے ہی۔ نوجوانوں کو میں ایک بات کہہ دیتا ہوں جو آج کل بہت پیش آ رہی ہے اور نوجوان آگے چل کر کے بہت پچھتاتے ہیں، اس موبائل کی وجہ سے ہزاروں کی تعداد میں نوجوان نامرد ہو رہے ہیں۔ کیا ہو رہے ہیں؟ نامرد ہو رہے ہیں، اور آگے چل کر کے بیویوں کو طلاق دینے کی نوبت آتی ہے، گھر اجڑ جاتے ہیں، گھر کیا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے بہت زبردست کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ ماں باپ نہیں کنٹرول کر پائیں گے میرے نوجوانوں، آپ کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، آپ کو اپنی زندگی کا فائدہ مقصود ہوگا، آپ کو اپنی زندگی اچھی گزارنے کی فکر ہوگی، تو انشاءاللہ آپ اس چیز کے اوپر کنٹرول کر پائیں گے۔ اور یہ دشمن کا بہت بڑا ہتھیار ہے، کیسے کیسے ہم کو یہ برباد کرتا ہے۔ ضرورت بھی ہے لیکن اس ضرورت کو ہم صحیح طور سے استعمال کرنے کی کوشش کریں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے شکایت کی، میری امت کی عمر تو اتنی لمبی نہیں ہے، انہوں نے اتنے اعمال کیے، وہ تو جنت کے اتنے بلند درجات میں پہنچ جائیں گے اور میری امت پیچھے رہ جائے گی۔ اللہ نے فرمایا اے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایسے ایسے اعمال بتاؤں گا، ایک رات میں وہ عبادت کر لو گے 83 سال کی عبادت کا ثواب مل جائے گا۔ جمعے سے جمعے تک ہم سے جتنے گناہ ہوتے ہیں، چھوٹے گناہ کیا ہوتے ہیں؟ چھوٹے گناہ۔ حدیث میں آیا جمعے کے دن 15ویں پارے کی ایک سورت ہے، اس سورت کا نام ہے سورۃ الکہف۔ کیا نام ہے؟ سورۃ الکہف۔ اس سورت کے پڑھنے سے ایک جمعے سے لے کر کے دوسرے جمعے تک کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور پہلی امتوں کے گناہ ایسے معاف نہیں ہوتے تھے۔ آج سے کوئی گناہ کیا انگلیاں کاٹنی پڑتی تھی، کیا کرنی پڑتی تھی؟ کاٹنی پڑتی تھی۔ منی کا قطرہ اگر بدن پر لگ گیا، خون کا قطرہ لگ گیا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کے لیے اس جگہ کو پتھر سے کھرچنا پڑتا تھا، وہاں سے وہ چمڑی ادھیڑنی پڑتی تھی، تب جا کر کے پاکی حاصل ہوتی تھی۔ اللہ نے ہمارے لیے تو بڑی آسانی کی ہے، بڑی نرمی کی ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے دنیا کماؤ، نیت صحیح کر لو، اللہ دنیا کمانا بھی تمہارے لیے عبادت لکھ دے گا۔ کیا لکھ دے گا؟ عبادت لکھ دے گا۔ اس لیے میرے نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ رمضان کے بعد ہمارے لیے 4-5 چیزیں میں نے آپ کو بتلائی ہیں، ان 4-5 چیزوں کے اوپر ہم پابندی کریں گے، کوشش کریں گے، ہماری زندگی بھی اچھی ہوگی، اولاد کی زندگی بھی اچھی ہوگی، اور ہمارا سارا معاشرہ انشاءاللہ اچھا بنے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ آج کی رات علامت اور نشانیوں کے اعتبار سے شب قدر ہے، اگر یقینی طور پر شب قدر ہے، آپ نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی ہے، اب کوئی گھر نہ جائے، اور اگر گھر جائیں تو سحری کر کے واپس مسجد میں آ جائیں۔ فجر کی نماز بھی ہم جماعت کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں۔ حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ ہم کمزور ہیں، پوری رات اگر جاگ نہیں سکتے ہیں، ہم نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی، کوئی لایانی فضول کام نہیں کیا، گناہ کا کام نہیں کیا، ہم جا کر کے سو گئے، لیکن صبح فکر کے ساتھ ہم مسجد میں آئے اور فجر کی نماز ہم نے جماعت کے ساتھ پڑھی، اللہ تعالیٰ پوری رات عبادت کے اندر لے دے گی۔ اس لیے ساتھی کوشش کریں، فجر کی نماز ہم انشاءاللہ جماعت کے ساتھ پڑھنے کی کیا کریں گے؟ کوشش کریں گے۔ اللہ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ماہ مبارک میں اللہ نے ہمیں
ہم کو عبادات کی اور اعمال کی جس طرح توفیق دی ہے، اللہ اگلے 11 مہینے کے اندر بھی اسی طرح نیک اعمال کی اور عبادت کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ساتھی تحیات میں جاؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللہم لک الحمد کلہ ولک الحمد کلہ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا أحد يا صمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين غير خزايا ولا مفتونين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا القوة المتين يا ذا العرش المجيد يا فعال لما يريد يا مبدئ يا معيد يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة أصلح لنا شأننا كله وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والصلاة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا أديته ولا مرضا إلا شفيته ولا حاجة هي لك إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا القوة المتين يا ذا العرش المجيد يا فعال لما يريد يا فعال لما يريد يا مبدئ يا معيد يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اے اللہ تیری ذات غفور ہے تیری ذات غفار ہے تیری ذات ستار ہے تیری ذات رحیم ہے اے اللہ ہم بڑے گنہگار ہیں
اے اللہ پاپی ہے، اے اللہ پوری زندگی گناہوں کے اندر گزری ہے، اے اللہ کون سا گناہ ہے جو ہم سے سرزد نہیں ہوا، اے اللہ آنکھ گناہوں میں مبتلا ہے، زبان گناہوں میں مبتلا ہے، کان گناہوں میں مبتلا ہے، ہاتھ پیر اے اللہ پیٹ گناہوں کے اندر مبتلا ہے، اے اللہ ہر عضو تیری نافرمانی کے اندر مبتلا ہے، اے اللہ اتنی نافرمانیوں کے باوجود تیری ذات ہم کو عطا کرتی رہی، ہم نعمتوں کو کھاتے رہے، تیری نعمتوں کو، تیری دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کرتے رہے، تیری ہی نافرمانی کرتے رہے، اے اللہ ہمارے اس جرم عظیم کو معاف فرما، اے اللہ تیری ذات کا واسطہ، تیری ذات غفاریت کا واسطہ، غفوریت کا واسطہ، اے اللہ تیری رحم کا واسطہ، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے، بیوی بچوں کی مغفرت فرما دے، بھائی بہنوں کی مغفرت فرما دے، اہل و عیال کی مغفرت فرما دے، رشتہ داروں کی مغفرت فرما دے، پڑوسیوں کی مغفرت فرما دے، اساتذہ اور مشائخ کی مغفرت فرما دے، ہمارے تلامذہ کی مغفرت فرما دے، اے اللہ پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دے، اے اللہ آج جیسی مبارک رات میں بھی تو نے ہمارے لیے مغفرت کا فیصلہ نہیں فرمایا، اے اللہ ہم سے زیادہ کوئی منحوس نہیں ہوگا، اے اللہ ہم تیرے در کو چھوڑ کر کے کہاں جائیں گے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے تو ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، مغفرت کا فیصلہ فرما دے، اے اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کی بد دعا کا ہمیں مستحق نہ بنا، اے اللہ ان کی دعاؤں کا ہمیں مستحق بنا دے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری مغفرت فرما، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے سے، صحابہ کے واسطے سے، بدریین اصحاب احد کے واسطے سے، اصحاب حنین کے واسطے سے، اے اللہ جو جو تیرے مقبول بندے گزرے ہیں اور جو جو مقبول بندوں نے مقبول اعمال کیے ہیں، اللہ ان مقبول بندوں اور مقبول اعمال کا تجھے واسطہ، اے اللہ ان کے وسیلے سے، ان کے واسطے سے تو ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے صغائر کو معاف فرما، ہمارے کبائر کو معاف فرما، جان بوجھ کر جو گناہ کیے ان کو بھی معاف فرما، بھولے سے جو گناہ کیے ان کو بھی معاف فرما، جن کے اجالے میں کیے ان کو بھی معاف فرما، اے اللہ رات کی تاریکی میں جو گناہ کیے ان کو بھی معاف فرما، اے اللہ تیرے حقوق میں جہاں جہاں جس طرح بھی کوتاہیاں ہوئی اور یقیناً بہت بڑی بڑی کوتاہیاں ہوئی ہے، اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ان ساری کوتاہیوں کو معاف فرما، تیرے حقوق کو، تیرے بندوں کے حقوق کو، اے اللہ جن کے حقوق ہمارے اوپر واجب ہیں ان سب کے حقوق کو صحیح طریقے سے تو ہم کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ امت مسلمہ کی حفاظت فرما، ملک کی حفاظت فرما، امن و چین نصیب فرما، ظالموں کے ظلم سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ظالم مسلمانوں کو چن چن کر ختم کرنے کے درپے ہے، اے اللہ تیرے علاوہ اس ملک کے اندر ہمارا کوئی سہارا نہیں ہے، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی سہارا نہیں ہے، اے اللہ تو اپنی رحمت خاصہ ہمارے اوپر نازل فرما، اپنا خاص فضل فرما، اے اللہ اپنی خاص مدد ہمارے شامل حال فرما، اے اللہ ہمارے سیاسی لوگوں کو، ہمارے بڑے بڑے لوگوں کو جن کا ملک کے اندر اثر ہے، اے اللہ ان کو چن چن کر کے ختم کیا جا رہا ہے، ان کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے تاکہ ہماری آواز بند ہو جائے، ہم کسی طرح اپنی آواز کو بلند کرنے والے نہ بنیں، اے اللہ دنیا کے اندر ان سے بڑے بڑے بھی ظالم آئے ہیں، ان کا وجود تو نے ختم کر دیا، ایک دور کے بعد ان کا دور ختم ہو گیا، اے اللہ اس ملک کے اندر مسلمانوں کے اوپر ظلم کی انتہا ہو رہی ہے، فلسطین کے اندر مسلمانوں کے اوپر ظلم کی انتہا ہو رہی ہے، اور دوسرے بہت سے ممالک کے اندر اے اللہ ظلم کی انتہا ہو رہی ہے، ظالم اسلام اور مسلمانوں کا دشمن اپنی ہوس کو پورا کرنے کے لیے، اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے جس طرح چاہتا ہے ہماری ٹکا بوٹی کر دیتا ہے، اے اللہ جس طرح چاہتا ہے ہمیں قتل کر دیتا ہے، جس طرح چاہتا ہے ہم کو اپنے ظلم کی چکی کے اندر پیس دیتا ہے، اے اللہ تو ان حالات کے بدلنے کا فیصلہ فرما دے، اے اللہ ان برے حالات کے بدلنے کا فیصلہ فرما دے، اے اللہ اس مبارک رات کے اندر جہاں ہم تیرے سامنے مغفرت کی بھیک مانگ رہے ہیں، اے اللہ اسی کے ساتھ دنیا میں اور خاص طور سے اس ملک کے اندر مسلمانوں کی عزت کی بھی بھیک مانگ رہے ہیں، اے اللہ ہماری جانوں کی حفاظت فرما، ہمارے اموال کی حفاظت فرما، ہمارے کاروبار کی حفاظت فرما، ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، ہمارے ماں بہنوں کی عزت اور عصمت کی حفاظت فرما، ہمارے جوانوں کی عزت کی حفاظت فرما، اے اللہ
ہمارے نوجوانوں کو چن چن کر کے جیلوں کے اندر ڈالا جا رہا ہے۔ اے اللہ اس ملک کے اندر اگر سب سے بڑا بے گناہ کوئی جیل کے اندر ہے تو وہ مسلم نوجوان ہیں۔ اے اللہ بے گناہی میں، بے جرم میں جیلوں کے اندر ان کی زندگیاں سڑ رہی ہے، کتنے سالوں سے وہ جیلوں میں ہیں، ان کی اولاد یتیم کی طرح زندگیاں گزار رہی ہے، کتنی عیدیں ان کے اوپر سے گزر گئی۔ اے اللہ ان کے سروں کے اوپر کوئی ہاتھ پھیر کر بولا، اے اللہ تو ہمارے حال کروا، اے اللہ تو ہمارے حال کروا، اے اللہ تیرے علاوہ ہمارا کوئی سہارا نہیں۔ اے اللہ ہمارے مدارس کی حفاظت فرما، مساجد کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ایک ایک کر کے مسجدوں کو توڑا جا رہا ہے، مدرسوں کو ختم کیا جا رہا ہے، مکتبوں کو شہید کیا جا رہا ہے، ہماری شخصیتوں کے اوپر کیچڑ اچھالا جا رہا ہے۔ اے اللہ ہم کو معطوب کیا جا رہا ہے، محروم کیا جا رہا ہے۔ اے اللہ ہمارے بزرگوں کی زندگیوں کو اے اللہ جینا دوبر کیا جا رہا ہے۔ اے اللہ تو ہمارے اس برے حال پر رحم فرما، ہمارے حالات کو اچھا بنا دے۔ یقیناً یہ سب ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، ہم نے اسلام پر چلنا چھوڑ دیا، ایمان کے مطابق زندگی گزارنا چھوڑ دی۔ ہمارا معاشرہ لگتا نہیں ہے کہ مسلمانوں کا معاشرہ ہے، ہماری غمی اور خوشی کی تقریبات لگتی نہیں ہے کہ مسلمانوں کی ہے۔ اے اللہ یقیناً یہ ہماری سب بدعمالیاں ہیں۔ اے اللہ ان بدعمالیوں کو ختم فرما، ہمارے لیے اچھے حالات پیدا فرما، برے حالات کو تو دور فرما۔ اے اللہ تیری ہی ذات سے ہم آسرا لگائے ہوئے ہیں۔ اے اللہ آج ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں تیرے گھر کے اندر بیٹھ کر کے کہ ہم اپنی باقیہ زندگی کو تیرے احکام کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں گے۔ اے اللہ ہم کمزور ہیں، ناتوا ہیں، تو اپنی توفیق شامل حال فرما اور اپنی پوری زندگی تیری مرضیات کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ اور مقبول طریقے کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے بزرگوں کی حفاظت فرما، جوانوں کی حفاظت فرما، بچوں کی حفاظت فرما، ماں بہنوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ کتنے مسلم تاجروں کی تجارتوں کو اجاڑ دیا گیا، اے اللہ ان کی کتنی فیکٹریوں کو آگ کے حوالے کر دیا گیا، اے اللہ کتنے کاروباروں کو، کتنے ہی کاروبار ختم کر دیے گئے۔ اے اللہ ان برے حالات سے تو ہمارے علاقے کی حفاظت فرما، پورے ملک کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تو نے ظالموں کو مسلط کیا ہے، یقیناً یہ ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ اے اللہ تو ہمارے دلوں کے اندر یقین ڈال دے، ایمان ڈال دے، اعمال کے اوپر جمنے کی توفیق عطا فرما۔ دنیا کی رنگ رلیوں سے ہماری حفاظت فرما، دنیا کی رنگ رلیوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ رزق حلال واسع نصیب فرما، حرام روزی سے تو ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری عزت، ہماری عصمت اور پاک دامنی کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری ماں بہنوں کو، ہمارے جوانوں کو، ہمارے بچوں کو اے اللہ حیا اور پاک دامنی والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ ہم گناہوں سے بچنے والے بنے، ایسی زندگی نصیب فرما۔ تیرے احکام کے مطابق چلنے والے بنے، ایسی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، جن کے ہمارے اوپر حقوق ہیں، اے اللہ سب کی جائز تمنا اور جائز مرادوں کو پورا فرما۔ اے اللہ آج کی مبارک رات ہو سکتا ہے علامات کے اعتبار سے شب قدر ہو، اے اللہ اس مبارک رات میں جو اعمال کی ان کو قبول فرما۔ اے اللہ اگر شب قدر ہے تو اس کے اندر عبادت کرنے اور اس کا ثواب تو ہم سب کو عطا فرما، عبادت کی توفیق عطا فرما اور 1000 مہینوں کے برابر ثواب ہم سب کو نصیب فرما۔ اے اللہ ہم کمزور ہیں، ہم تو وقت کے اوپر فرض نماز بھی ادا نہیں کر سکتے، اے اللہ بہت ناتوا ہیں، ہمارا ایمان بہت کمزور ہو چکا ہے۔ اے اللہ تو ہمارے حال کے اوپر رحم فرما، اے اللہ ہمارے حال کے اوپر رحم فرما، اے اللہ ہمارے حال کے اوپر رحم فرما۔ جس کے دل کے اندر جو جائز تمنا ہے، اے اللہ جائز تمنا کو پورا فرما۔ اے اللہ جن کاموں کے کرنے کے تو نے حکم دیا ہے، اے اللہ ان کاموں کو ہمیں اپنی زندگی کے اندر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری اولاد کی صحیح تعلیم، صحیح تربیت کا انتظام فرما۔ ہمارے نوجوانوں کی اے اللہ نشے سے تو پوری حفاظت فرما اور دوسری برائیوں سے تو پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ غیروں کی صحبت کی وجہ سے، ان کی دیکھا دیکھی میں، برے ماحول کے اندر ہمارا مسلم نوجوان بھی پھنسا جا رہا ہے، اے اللہ مسلم نوجوان کی تو پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ کمانے کا تیرے نبی نے حکم دیا ہے، لیکن حلال روزی نصیب فرما۔ نیکی والے ماحول میں، اعمال والے ماحول میں تو ہم کو
कमाने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह ऐसी तौफीक अता फरमा, माशरे के अंदर ऐसा माहौल पैदा फरमा कि हम 5 वक्ता नमाज बा जमात अदा करने वाले बन जाएं, रोज़ों के पाबंद बन जाएं, हलाल रोज़ी कमाने वाले बन जाएं, अपनी औलाद की तालीम और तरबियत की फ़िक्र करने वाले बन जाएं। ऐ अल्लाह हमारे माशरे को, हमारी सोसाइटी को ऐसा माशरा साले सोसाइटी बना दे। ऐ अल्लाह साले इख्तिलाफ पैदा फरमा दे। ऐ अल्लाह हमारे माशरे के अंदर साले इख्तिलाफ पैदा फरमा दे। ऐ अल्लाह आज की मुबारक रात में पता नहीं कितनी लाखों मस्जिदों के अंदर तेरा पाक कलाम मुकम्मल हुआ है। ऐ अल्लाह खत्म कुरान पर दुआएं कबूल होती है। ऐ अल्लाह तेरे पाक कलाम का वास्ता हमारी मग़फ़िरत फरमा दे, हमारे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा दे। ऐ अल्लाह तेरे पाक कलाम का वास्ता हमारे मुल्क को और पूरी दुनिया के माहौल को अमन और चैन वाला बना दे, मुसलमानों के मुआफिक हो, इस्लामी ज़िंदगी वाला हो, ऐसा माहौल बना दे। ऐ अल्लाह हमारे मुस्लिम हुक्मरानों को सही हिदायत नसीब फरमा। ऐ अल्लाह मुस्लिम हुक्मरानों को सही हिदायत नसीब फरमा। हरमैन शरीफैन की हिफाजत फरमा। मोहम्मद बिन सलमान को तू अल्लाह सही हिदायत नसीब फरमा। दूसरे ममालिक के मुस्लिम हुक्मरान, मुस्लिम रहनुमा हैं, ऐ अल्लाह तो उनकी सही तरबियत फरमा, सही रहनुमाई की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह पाकीज़ा मुल्क के अंदर जिस तरह बेहयाई के अड्डे खोले जा रहे हैं, फहाशी के अड्डे खोले जा रहे हैं, हरमैन शरीफैन की इज्जत को पामाल किया जा रहा है, ऐ अल्लाह तेरे अलावा और कोई हिफाजत नहीं कर सकता। ऐ अल्लाह तो हरमैन शरीफैन की हिफाजत फरमा। हम सबको वहाँ की हाज़िरी की बार बार तौफीक अता फरमा। मुक़द्दस मकामात को गुनहगार आंखों से देखने की तौफीक अता फरमा। रोज़ा रसूल की ज़ियारत नसीब फरमा। ऐ अल्लाह वहाँ पहुँच करके नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात के सामने खड़े होकर के सलात व सलाम पढ़ने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह सलात व सलाम पढ़ने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह बार बार वहाँ जाने की असबाब पैदा फरमा, वसाइल पैदा फरमा। अल्लाह हमारे पास कुछ नहीं है, तू ही तौफीक देगा, तू ही असबाब पैदा फरमाएगा, हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। ऐ अल्लाह हरमैन शरीफैन की हिफाजत फरमा, हम सबको वहाँ तक पहुँचने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह दारुल देवबंद की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह मराकिज़ की हिफाजत फरमा, दीनी इदारों की हिफाजत फरमा, मुस्लिम शख्सियात की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह आज ये मजमा सिर्फ एक ही मकसद के लिए जमा हुआ है, शब कदर की तलाश के लिए। या अल्लाह उसका सवाब तो हम सबको अता फरमा। हमारे जमा होने को बेइंतहा कबूल फरमा। हमारे जिन साथियों के दिलों में जो जायज़ तमन्नाएं, जो जायज़ मुरादें हैं, अल्लाह अपने फजल और करम से तो उनको पूरा फरमा। अल्लाह कुरान करीम की पूरी ज़िंदगी तिलावत की तौफीक अता फरमा। अपने ज़ात आली का ताल्लुक़ नसीब फरमा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत तरीके के ऊपर चलने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह कदम कदम पर रहनुमाई फरमा। अल्लाह अच्छे अखलाक, अच्छी आदतें हमारे अंदर पैदा फरमा। बुरे अखलाक, बुरी आदतों से हमारी पूरी हिफाजत फरमा। हमारे दिल को पाक और नूरानी बना दे। अल्लाह हमारे दिल को पाक और नूरानी बना दे, इसलिए कि पूरा जिस्म दिल के ताबे है। दिल अगर गुनहगार होगा, पूरा बदन गुनहगार होगा। दिल पाक और साफ होगा, पूरा बदन पाक और साफ रहेगा। अल्लाह हमारे दिलों को पाकीज़ा फरमा दे। अल्लाह बुरी आदतों को खुरच करके अंदर से निकाल दे। अल्लाह इन मस्जिदों को हमें आबाद करने की तौफीक अता फरमा। जो लोग आबाद कर रहे हैं, अल्लाह उनके घरों को तू आबाद फरमा। अल्लाह उनके घरों को तू आबाद फरमा। अल्लाह दीनी इदारे, दीनी तहरीकात, दीनी तंजीमें और दीनी शख्सियात, मजहबी शख्सियात, सियासी शख्सियात तेरे यहाँ जो मकबूल हैं और इस्लाम और मुसलमानों के लिए काम कर रहे हैं, अल्लाह सबकी हिफाजत फरमा। खैर व आफियत के साथ अल्लाह उनकी उम्रों के अंदर बरकत नसीब फरमा। अल्लाह मुसलमानों ने इस मुबारक महीने के अंदर ज़कात सदक़ात निकाले हैं। अल्लाह जो तेरी राह में जिस तरह भी खर्च कर रहे हैं, कुर्बानियाँ दे रहे हैं, अल्लाह को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। अल्लाह हमें और ज़्यादा तेरी राह में खर्च करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हम तुझसे ये दुआ मांगते हैं, तुझसे ये चीज़ मांगते हैं कि तू हमको माल दे और हमारा दिल तेरी राह के अंदर खर्च करने वाला हो। इस तरह की हमारी आदतें बना दे। अल्लाह इस तरह का हमारा मिजाज बना दे। अल्लाह हमें पाकीज़ा
اور حلال روزی عطا فرما دے۔ اے اللہ ہماری اولاد کو نیک بنا دے، ہماری اولاد کو صالح بنا دے۔ نیک اولاد ہمارے لیے آخرت کا ذریعہ ہوگی، دنیا کے اندر ہم کو راحت پہنچانے کا ذریعہ ہوگی۔ نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے۔ اے اللہ جن کی اولاد بڑی ہو گئی ہے، اے اللہ ان کو نیک بنا دے، ان کو صالح بنا دے۔ جن کے لیے اولاد کی ضرورت ہے، اے اللہ ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ اس مبارک رات میں جو دعائیں ہم نے تجھ سے مانگی ہے، تیرے نیک بندوں نے مانگی ہے، اے اللہ ساری دعاؤں میں ہم سب کا حصہ نصیب فرما۔ اے اللہ آج کی رات جن نیک لوگوں کے طفیل، اے اللہ تو دعائیں قبول کرے گا، اے اللہ ہماری دعاؤں کو بھی ان کے طفیل میں قبول فرما۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تیرے نیک بندوں نے تجھ سے جو خیر مانگا ہے، اے اللہ ہمیں اور پوری امت کو نصیب فرما۔ اے اللہ جن شرور اور فتن سے پناہ چاہیے، اے اللہ ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقات و برکات سے قبول فرما۔ جزا اللہ عنا محمدا بما آل صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.